قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت قرآن پاک میں یہ دلیل ہے کہ قریے کا اطلاق جو ہے وہ شہر پر بھی ہو سکتا ہے، ورنہ شہر مدینے کو کہتے ہیں اور عام طور پر قریہ جو ہے بستی کو کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی قریے کا اطلاق جو ہے مدینے پر بھی ہوتا ہے. لأنه قال أولا حتى إذا أتيا أهل قرية، پہلے قریے کا ذکر ہے. وقال هنا وكان لغلامين يتيمين في المدينة، اب مدینے کا ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ قریے کا اطلاق مدینہ پر بھی جائز ہے. كما قال تعالى فكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. اسی طرح آیا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قریتین سے مراد کیا؟ مکہ اور طائف. تو مکہ اور طائف تو باقاعدہ شہر ہیں، کو بستیاں تو نہیں ہیں. ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. حضرت خضر نے فرمایا کہ وہ دیوار میں نے اس لیے ٹھیک کی ہے کہ یہ دیوار جو ہے ایک یتیم لڑکوں کی ہے اور ان کا خزانہ اس کے نیچے دفن ہے. قال اکرمہ کہتا غیر واحد کانتا تو مال مدفون لہما، ان کے نیچے اس کا مال دفن ہے. وهو ظاہر السیاق من الآیت و اختیار ابن جریر رحمہ اللہ. وقال لو فی ابن عباس کانتا تو کنز علم، انہوں نے کہا نہیں، خزانے سے مراد دنیا کا خزانہ نہیں بلکہ علمی خزانہ دفن تھا. وقضا قال سعید بن جبیر وقال مجاہد صحف فیہا علم، یعنی کچھ صحیفے تھے جن میں علم تھا. وقد ورد فی حدیث مرفوع ما یقوی ذلک، اس کی تائید میں ایک حدیث مبارک بھی آتی ہے. قال الحافظ ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فی مسندہ المشہور حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری قال حدثنا بشر بن المنذر قال حدثنا حارث بن عبد الله اليحصبي عن اياس بن عباس الغساني عن ابي هجيرة عن ابي ذر رفعه، یعنی انہوں نے اس کو حضور تک پہنچایا. قال ان الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مسمد. آپ نے فرمایا کہ وہ جس خزانے کا ذکر ہے قرآن پاک میں، حضرت خضر نے ذکر فرمایا، وہ خزانہ جو ہے اصل میں وہ ایک کتاب تھی جس کی تختیاں جو تھی سونے کی بنی ہوئی تھی. مکتوب فی، اس کے اندر یہ ہدایات لکھی ہوئی تھیں. عجبت لمن ایقن بالقدر لمن نسب وعجبت لمن ذکر النار لمن ضحک، کہ فرمایا کہ تعجب ہے اس آدمی کو جس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہو، پھر وہ کیوں تکلیف محسوس کرے، اور تعجب ہے اس بندے پر جو جہنم کا ذکر آئے پھر بھی ہنستا ہے. وعجبت لمن ذکر الموت لمن غفل، اور تعجب ہے اس بندے پہ کہ موت کا ذکر بھی آئے لیکن پھر بھی موت سے غافل ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے اندر یہ ہدایات تھی لکھی ہوئی. وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة. قال الحافظ ابو جعفر العقيلي في حديثه وهم وقد روى في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره حدثني يعقوب قال حدثنا حسن بن ابي بكر قال حدثنا حدثنا سلمة عن نعيم الأنبري وكان من جلساء الحسن قال سمعت الحسن يعني البصري رحمه الله تعالى يقول، حضرت بصری فرماتے تھے وكان تحته كنز لهما، ان کے نیچے خزانہ ہے. وہ خزانہ کیا تھا؟ لوح من ذهب، ایک سونے کی تختی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عجبت لمن یؤمن بالقدر کیف یحزن. تعجب ہے اس بندے پہ جس کو تقدیر پر بھی ایمان ہے پھر پتہ نہیں وہ غمگین کیوں ہوتا ہے. وعجبت لمن یؤمن بالموت کیف یفرح، اور جس کو موت پر بھی یقین ہے حیرت ہے کہ وہ کیسے خوش رہتا ہے. وعجبت لمن یعرف الدنیا وتقلبها بأهلها کیف یطمئن الیہا.
اور تعجب ہے اس بندے پہ جو دنیا کے الٹ پلٹ ہیر پھیر دیکھتا ہے، کبھی امیر کبھی غریب، کبھی دن کبھی رات، پھر پتہ نہیں کیسے مطمئن بیٹھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وحدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد الله بن عباس عمر مولى غفر قال ان الكنز الذي قال الله في سورة الذي يذكر فيه الكهف، کہتے ہیں کہ وہ کنز جو سورۃ کہف میں ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا قَالَ كَانَ لَوْحًا مِّن ذَهَبٍ مُّسْوَدٍ، وہ سونے کی بالکل صاف پلیٹیں بنی ہوئی تھیں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عجب لمن عرف النار ثم ضحک، کہ جس بندے کو جہنم کا ذکر ہوتا ہے جانتا بھی ہے کہ جہنم ہے، پتہ نہیں پھر کیسے ہنستا ہے۔ عجب لمن ایقن بالقتل ثم نصب، عجب لمن ایقن بالموت ثم آمن، کہ جس کو موت پر بھی یقین ہے پھر بھی بے غم ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وحدثني احمد بن حازم الغفاري قال حدثنا حناد بنت مالك الشيبانية قال سمعت صاحبي حباد بن وليد الثقفي يقول سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما قال سطران ونصف لم يتم الثالث، 2 سطریں مکمل تھیں اور ایک آدھی تھی۔ لکھا ہوا تھا عجبت للمؤمن بالرزق کیفیت، اب جس بندے کو یقین ہے کہ میرا رزق اللہ نے مقدر رکھا ہے وہ مجھے ملے گا، پھر پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتا ہے۔ وعجبت للمؤمن بالحساب کیف یغفل، جس کو پتہ ہے کہ حساب ہوگا وہ کیسے غافل ہے۔ وعجبت للمؤمن بالموت کیف یفرح، جس بندے کو موت کا یقین ہے پتہ نہیں پھر وہ خوش کیسے ہوتا ہے۔ وقد قال الله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ قال ذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهما، ان کا والد اچھا اس کی وجہ سے اس خزانے کی حفاظت کی تھی۔ ولم يذكر منهما صلاح وكان بينهما وبين الأب الذي حفظ به 7 أعباء، 7 باپ یعنی والدین کا درمیان میں فرق۔ وکان نساج، وہ کپڑے بنتا تھا۔ وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ورد به الحديث المتقدم، وإن صح لا ينافي قوله إنه كان مالا، لأنهم ذكروا إنه كان لوحا من ذهب، جن نے کہا کہ خزانہ تھا تو سونے کی پلیٹ بھی تو خزانہ ہے نا۔ وفيه مال جدير أكثر ما زادوا أنه كان مودعا في علم وهو حكم ومواعظ والله أعلم، خزانے سے بھی زیادہ یہ قیمتی ہدایہ ہیں، قیمتی نصائح ہیں جو اس میں لکھی ہوئی تھیں۔ وقوله تعالی وكان أبوهما صالحا، فيه دليل أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته له في الدنيا والله الفاضي فيهم، ان کا والد جو ہے وہ اچھا نیک تھا۔ اس سے مفسر نے فرمایا یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی اچھا نیک صالح آدمی ہے تو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ہوتا ہے، اور ان کے درجات بھی قیامت میں بلند ہوں گے۔ ورفع درجة ملا اعلیٰ درجة فی الجنت تقر عینہ بہم، تاکہ وہ والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں، چاہے ان کا مقام نیچے ہوگا لیکن والد چونکہ اعلیٰ درجے پہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی اعلیٰ درجے میں چلے جائیں گے۔ کما جاء فی القرآن و سنہ، جیسے یہ دلائل قرآن میں بھی موجود ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہیں۔ قال سعید بن جبیر عن ابن عباس حافظ بصلاح ابیہما، ان کی حفاظت اس لیے ہوئی کہ ان کا والد اچھا تھا۔ ولم يذكر لهما صلاحا وذكر انه كان الاب الصابع والله اعلم، فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما، ها هنا اسند الإرادة الى الله تعالى لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه الا الله، اب تیرے رب کا یہ ارادہ تھا کہ یہ بالغ ہو جائیں پھر یہ خزانہ نکلے، تو ان کے بارے میں جاننا جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کب بالغ ہوں گے۔ وقال في الغلام فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة، وقال في عن عيبها والله أعلم، قوله تعالى رحمة من ربك وفعلت عن أمري،
اے هذا الذي فعلته في هذه الاحوال الثلاثه انما هو من رحمت اللہ من ذکرنا من اصحاب السفینہ. تو حضرت خضر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ کشتی والوں کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ اور خزانے کے ساتھ. وما فعلته عن امری لکنی امرت به وقفت علیہ، مجھے حکم نہیں رہا ہے اللہ کی طرف سے. وفیہ دلالۃ لمن قال بنبوۃ الخضر علیہ السلام، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمۃ من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون کان رسولا وقیل بل کان ملکا، بعد نے کہا کہ وہ پیغمبر تھے، بعد نے کہا نہیں وہ بادشاہ تھا. نقل ما وردی ودسی وذهب کہنا انه لم یکن نبیا، نبی نہیں تھا بلکہ ولی، بلکہ وہ ولی تھا، اولیاء اللہ میں سے تھے. وذکر ابن قتیبہ فی المعارف ان اسم الخضر بلیا بن ملکان ابن فالق ابن عامر ابن شالخ ابن ارشد ابن اسلام ابن نوح علیہ السلام، یہ ان کی شجرہ نسب ہے. حضرت خضر کا نام بلیا تھا، ملکان کے بیٹے تھے، اور آخر حضرت نوح کی اولاد تھے. کالا وکانے کرنا ابو العباس، ان کی کنیت جو ہے ابو العباس بھی تھی. وَيُلَقَّبُ بِالْخِضْر، اور خضر ان کا لقب تھا. وَكَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ، بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے. ذکر النووی فی تہذیب الاسماء وقع وغیر فی کونہ باقیا الی الآن، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ خضر زندہ ہیں. ثم إلى يوم القیامت قولین وما له وابن السراء إلى بقائه، کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. وذکر فی ذلک حکایات وآثار سلف غیرہم، وجاء ذکر فی بعض الاحادیث ولا يصح شیء من ذلک، صحیح حدیث میں نہیں ملا. وأشهرها أحاديث التعزیہ وإسناده ضعیف، ورجح آخر المحدثین وغیرهم خلاف ذلك. واحتجوا بقوله تعالی وجعلنا لبشر من قبلك الخلد، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنے انسان ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ہمیشہ زندگی نہیں رکھی، ان پر بھی موت آئی ہے، آپ پر بھی آئے گی. وَيَقُولُ الَّذِينَ اللَّهُمَّ إِن تُهْلِكَ هَٰذِهِ الْإِصَابَةَ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ، اللہ اگر یہ میری چھوٹی سی جماعت آج بدر میں ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وَبِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَنَّهُ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم معه، اور کہتے ہیں یہ بھی کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ خضر حضور کی خدمت میں آئے ہوں اور نہ حضور کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی جہاد کیا. وَلَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ مِنْ اتْبَاعِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زندہ ہوتے تو لازماً حضور کو ملتے اور حضور کے اتباع میں شامل ہوتے. لِأَنَّهُ علیہ السلام كَانَ مَبْعُوثًا إِلَىٰ جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ، کیونکہ اللہ کے نبی کی نبوت جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے، جن والانس. وقد قال لو كان موسى حيا موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعي، حضور نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. اخبر قبل موته بقليل ولا يبقى من ولا وجه الارض نامي السنت من تلك عين تطرف الى غير ذلك من الدلائل. اور موت سے پہلے آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اب زمین پر 100 سال کے اندر کوئی نہیں رہی، یعنی سب ختم ہو جائیں گے. قال امام محمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مبارك ان معبد حماد بن نبی رضی اللہ عنہ بالخضر قال انما سمي خضرا لانه جاءت له فروة بيضاء واذا هي تهتز من تحته خضراء. خضر اس لیے کہتے تھے کہ اگر آپ کسی سفید یعنی سبزے پہ بیٹھے تو سبز ہو جاتا تھا. ورواه ايضا الرزاق وثبت ايضا في صحيح البخاري ان حمام النبي رضي الله عنه قال انما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خضراء. والمراد بالفرط هنا على شيء اليابس ولا شيء من النبات، آپ خشک گھاس پہ بیٹھتے تھے وہ بھی سبز ہو جاتے تھے. وقيل المراد بذلك وجه الأرض وقول ذلك تعويل ما لم تستطيع عليه صبرا، أي هذا تفسير ما ذكرت به ذراعا فلن تصبر الطاغوت به ابتداء ولما نفسه له وبينه وزه وزال مشکل قال تستطيع. تو انہوں نے کہا آپ چونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے میں نے آپ کو صحیح وجہ بتا دیا.
وقیل ذلك كان وقبل ذلك كان الاشكال قويا ثقيلا سؤال بتعبير ما لم تستطيع عليه صبرا فقابل الاسقل بالاسقل والاخف بالاخف، جیسے جیسے سوال سخت تھا جواب اسی طرح. فمستطاعوا يظهروه وصول الى اعلاه ومستطاعوا له نقبا وشك من ذلك وقابل كلا بما يناسب لفظا ومعنى والله اعلم. فإن قيل ما بال فتى موسى في قبل جسم کے بعد ذلك. اب کہتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا ذکر آتا رہا ہے لیکن بعد میں پھر اس کا ذکر کوئی نہیں آیا. فالجواب ان المقصود بالسیاق انما هو قصة موسیٰ مع الخضر ولكن ما كان بينهما فتى موسیٰ معه طبعا. اصل قصہ تو موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا ہے. وہ یوشع تو آپ کے تابع تھے. وقد صرف الاحاديث المقدمة في السياق انه يوشع بن نون وهو الذي كان يلي بني اسرائيل بعد موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے اندر اللہ نے اس کو سرداری دی اور نبوت دی. بعد يدل على ذو ما ورد في سيئة حدثنا ابن حميد قال حدثنا سند قال حدثني مساق حسن بن ابي يعني كما قال كيل لابن عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر في حديث كان معه قال بعد في حديث الفتى قال شرب فتى الماء فخلد. اس نے پانی پیا وہ ہمیشہ کے لیے وہ بھی امر ہو گیا. فاخذه والعالم طابق به سفینہ ثم اسرف البحر بنادم به الى يوم القيامة. اس کو ایک کشتی میں بٹھا کے دریا میں ڈال دیا گیا. وہ ہمیشہ چلتا رہے گا. وذلك انه لم يكن له ان يشرب منه وشربا. اس کو اجازت نہیں تھی کہ پانی حیات مال حیات کا پئیں، لیکن یہ سب ضعیف روایات ہیں. وابوہ غیر معروف، اس کے بعد کا بھی کوئی ذکر نہیں آیا. اصل میں اب اس قصے کا الحمدللہ آج انتہا ہو گئی ہے. تو سمجھ لیں کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول جو راجع بات. دوسری راجع بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے اولیاء میں سے ولی تھے. نمبر 3 کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بڑا عالم ہوں امتحان میں آ گیا. اور حضرت خضر نے بھی بتایا کہ جو علم تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. یہ دو باتیں جو ہیں یہ سمجھ آ گئی. تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، ورنہ کسی لڑکے کو قتل کر دینا نعوذ باللہ. دیکھو نا، دیوار بنا دینا تو ایک اچھی بات ہے، لیکن کسی کی کشتی کو توڑ ڈالو کہ غرق ہو جائے، یا بچے کو قتل کر دو بغیر کسی تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. اور اس میں حکمتیں تھیں کہ اگر کشتی کو نہ توڑتے تو بادشاہ کشتی لے جاتا، اور بچے کو قتل نہ کرتے تو اس کی محبت میں اس کے والدین جو تھے وہ بھی کفر میں پڑ جاتے. حضرت خضر علیہ السلام نے، باقی حضرت یوشع جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے، ساتھ رہے، نہ انہوں نے کوئی ماء الحیات کا پانی پیا. ان کا ذکر بعد میں اس لیے نہیں آیا کہ اصل قصہ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ہے، یوشع تو آپ کے تابع ہے. اور تیسری بات یہ ہے، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ خضر زندہ ہے قیامت تک، یہ بات بھی غلط ہے. اگر خضر زندہ ہوتے سب سے پہلے وہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں، حضور پر ایمان لاتے، حضور کا کلمہ پڑھتے، آپ کے صحابی بنتے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ آج اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں تو وہ بھی میری شریعت کی اتباع کریں. واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم.